الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا
بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا ہے عالم میں یہ کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا۔ اور بزرگی میں یہ عالم ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے، بنا فخر سلاسل سلسلہ، صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ، صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ، صدیق اکبر کا۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد تمام حاضرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا کروڑہا شکر کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ اولیاء کاملین، صحابہ و اہل بیت، علماء اہل سنت کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ لگاتار پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں میرا موضوع علم دین کی اہمیت اور فضیلت اور علماء کی اہمیت رہا ہے۔ اس جمعۃ المبارک کو میرا دل چاہا کہ میں یہ جمعۃ المبارک خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، یار غار مصطفیٰ اور اب یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں اور اپنی آپ کی شان اور اہمیت کو بیان کرنے میں لگاؤں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں 24ویں پارے میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ شخصیت جو سچ لے کے آئی، وصدق بہ، اور وہ شخصیت جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ سب متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ میں اپنے سے بیان نہیں کر رہا، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، چاہے اہل سنت و جماعت کی اٹھا لیں، چاہے دیوبندی حضرات کی اٹھا لیں، اہل حدیث حضرات کی اٹھا لیں، اہل تشیع حضرات کی اٹھا لیں، ابن تیمیہ کی اٹھا لیں، امام رازی کی اٹھا لیں، تفسیر خار سے نکال لیں،
تفسیر قرطبی نکالیں، تفسیر روح البیان، روح المعانی، ابن کثیر، تمام تفسیرات نکال کر دیکھ لیں، جہاں پر یہ آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جہاں پر صدق سے مراد ہے، والذی جاء بالصدق سے مراد ہر تفسیر میں لکھا ہے اس سے مراد ذات گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچ لے کر آئے۔ والذی جاء بالصدق جو اللہ سے واصل ہیں، جو اللہ رب العزت سے لے کر امت کو عطا کرنے والے ہیں، والذی جاء بالصدق، تمام تفسیرات اٹھا کے دیکھیں، جس جگہ پر بھی دیکھیں گے، چاہے وہ ہماری تفسیرات ہوں چاہے وہ غیروں کی تفسیریں ہوں، تمام میں یہ لکھا ہوا ہے والذی جاء بالصدق، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے وہ اس سے مراد ہے، والذی جاء بالصدق جو اللہ سے سچائی لے کر آئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے کہ ہم نے مانا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ جنت ہے ہم نے مان لیا سچ ہے، آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا فرشتے ہیں ہم نے مان لیا، آپ نے کہا غیب ہے ہم نے مان لیا، وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، وہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر بات ختم نہیں کر دی، بلکہ فرمایا اولئک هم المتقون، وہ لوگ جو صدیق اکبر کے تقوی طہارت میں شک کرتے ہیں وہ شک نہ کرے، میں خود رب ہو کے کہہ رہا ہوں اولئک هم المتقون، میرا حبیب بھی متقی ہے اور میرے حبیب کا یار غار بھی متقی ہے، میرے حبیب کا یار غار بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے جو اس کو سچا نہیں مانتا پھر یہ سمجھ لے کہ سچ دنیا میں آیا ہی نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انت صدیق، تو دنیا میں سچا بھی ہے تو آخرت میں بھی سچا ہے، انت عتیق، اے میرے یار اے ابو بکر تو تو عتیق ہے، تو تو جہنم سے آزاد ہے، دنیا میں رہ کر کتنی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اس وقت نام یاد نہیں لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے، اگر کسی نے حوالہ دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہوئی ہے، ساتھ آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ تحیت و تسلیم آپ بھی تشریف فرمائیں۔ اچانک سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کر آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے، جبرائیل امین کھڑے ہو گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ جبرائیل امین ساتھ ساتھ بولیں، جبرائیل امین کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ جب حضرت صدیق اکبر بیٹھے جبرائیل امین بھی بیٹھ گئے، ان کے بعد عمر فاروق آئے لیکن جبرائیل امین کھڑے نہیں ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، جبرائیل امین کھڑے نہیں ہوئے، ان کے بعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم آپ تشریف لے کر آئے، اس وقت بھی جبرائیل امین کھڑے نہیں ہوئے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل خیریت ہے، آج میں نے عجیب کام دیکھا ہے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل میرا یار غار آیا، تو کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا، باقی 3 خلفاء آئے، میرے باقی 3 صحابی آئے، تو بیٹھا رہا کھڑا نہیں ہوا، ماجرا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے صدیق اکبر کے آنے پر کھڑا ہوا تھا کیونکہ صدیق اکبر میرا استاذ ہے، صدیق اکبر میرا استاذ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر ہو، تیرا استاذ کیسے؟ میں نے بظاہر تیرے پاس تجھے ان کے پاس پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ تیرا استاد کیسے بن گیا؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے ذرا اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، تب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، میں بھی کہنے لگا تھا یا اللہ کیوں میں سجدہ کروں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہوگی،
انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا کہ خاموش ہو جا، یہ ادب کا مقام ہے، نبی کی بارگاہ ہے، خاموش رہنا۔ اس خاموش رہنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کا مجھے سردار بنا دیا، تمام فرشتوں کا مجھے سردار بنا دیا۔ یا رسول اللہ، اس حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے استاد ہیں۔ کیا شان ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد ہیں، کتابوں میں دوسروں لوگوں کی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل امین حضور کے استاد ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا اقرا، پڑھو، تو انہوں نے نہیں پڑھا، پھر دوسری مرتبہ کہا پڑھو، نہیں پڑھا، تیسری مرتبہ کہا پڑھو، نہیں پڑھا، جب چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے پیدا کیا اور جھنجھوڑا، تب وہ انہوں نے پڑھا۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کے شاگرد ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب معراج کی رات تھی اس وقت تو جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی واگیں پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے تنابیں پکڑی ہوئی تھی اور ان کی سواری کو باندھ رہے تھے۔ شاید ان کی طرف استاذ شاگردوں کی سواری کو پکڑتے ہوں گے، لہذا ہماری طرف یہ مقام نہیں ہے کہ استاد شاگرد کی جوتی سیدھی کرتا ہو یا استاد شاگرد کے کام کرتا ہو، نہ بلکہ ہماری طرف تو یہ ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے کام کرتا ہے۔ یہاں تو مقام یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جبرائیل امین کی استاد ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، دونوں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، ہجرت کر کے جب صدیق اکبر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار میں موجود تھے، اس جگہ پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور غار میں بیٹھے ہیں، غار کی صفائی کی، جو سوراخ تھے اپنی دستار کو اتار کر پھاڑ دیا، اپنی دستار کو اتار کر پھاڑ کر سوراخ بند کیے تاکہ میرے حبیب کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ آج یا میں دیکھوں گا یا رب کائنات کی ذات دیکھے گی۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کس طرح وہ بیٹھے اور کس طرح دیدار ہوتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر سے صفائی کر لوں، صفائی کر کے جو سوراخ ہیں وہ بھی بند کر لوں۔ تمام سوراخ بند کیے، صفائی کی، کنکر وغیرہ نکال دیے۔ تو اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، یا رسول اللہ تشریف لے کر آئیں، حضور نے فرمایا یہ تو تھوڑی سی جگہ، ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ہم دو کیسے پورے آئیں گے؟ لیکن اب کوئی بندہ عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھے غار کے اندر سے انہوں نے کھرید کر اب بیٹھنے کی جگہ بنا لی ہے۔ تو پہلے صرف ایک بندہ بیٹھ سکتا تھا، یا رسول اللہ آپ تشریف تو لے کر آئیں، جگہ خود بخود بن جائے گی، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں سما جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف تو لے کر آئیں، جگہ خود بخود بن جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے کر گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک پاؤں اس طرح بند کیا ہوا ہے، اس طرح کر کے بند کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیڑ تک جو حصہ ہے وہ صدیق اکبر کی گود میں ہے، اور باقی جو سا پاؤں کا حصہ، نیچے والا حصہ ہے وہ زمین پر ہے، اور سر مبارک اس جگہ پہ ہے۔ تو صدیق اکبر نے آپ کے کان کے نیچے اس طرح کر کے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ غار کا واقعہ ہے، جب غار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر ہیں، پیڑ تک حصہ گود میں ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے نا، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روٹیاں بنا رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ میں بھی تیرا ساتھ دیتا ہوں، آپ نے بھی ایک روٹی لگا دی۔ حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میری تمام روٹیاں پک گئیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سی روٹی لگائی تھی اس کو ابھی آگ نے بھی نہیں چھوا، اور روٹی کا مقام یہ ہے کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لہجے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہاتھ لگایا اور اس کو آگ نے کچھ نہ کیا، یا رب پر تو پورا نور مجسم سیدنا صدیق اکبر کی جھولی میں ہے، آپ کی گود میں ہے، تو اس صدیق اکبر کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے اس طرح کر کے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور اپنا چہرہ حضرت صدیق اکبر کی طرف کیا ہوا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، ان کا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف تھا، نظریں حضور کے چہرے پر تھیں، اور ٹک ٹکی باندھ کر حضور کا دیدار کر رہے ہیں، جس طرح رب کائنات کا دیدار معراج کی رات میں حضور نے کیا، ٹک ٹکی باندھ کر، آنکھ بھٹکی نہیں، آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی، ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی بلکہ ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کا دیدار کیا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹک ٹکی باندھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ تو یہاں پر شاعر مشرق قلندر لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شعر لکھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، 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 صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور ایک اور شعر کہ رندوں کے لیے مہرخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، مہرخانہ کہتے ہیں جہاں پر شراب عشق و مستی حاصل ہو، رند کہتے ہیں اس شخص کو جو پینے والا ہوتا ہے، جو کسی طلب میں آتا ہے، اس کو رند کہتے ہیں۔ رندوں کے لیے مہخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، تمام سوراخ بند ہیں، تمام دروازے بند ہیں، کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا بن دیا، رب کائنات کے حکم سے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ کوئی اندر آیا ہے۔ تمام دروازے بند ہیں، ہر شے بند ہے، ایک دروازہ کھلا ہے، ایک سوراخ کھلا ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی تاکہ کوئی موذی جانور اندر نہ آ سکے، کوئی شے اندر نہ آ سکے۔ آپ نے ایڑی رکھی ہے، کئی سو سال کا ایک مسافر، کئی سو سال کا ایک
طالب کئی سو سال کا ایک طلبگار ایک سانپ اس غار کے اس بل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے گردن کو اپنے سر کو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے ساتھ ملا، ڈس لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ آئے۔ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلے نہیں، کہنے لگے اگر آج میں ہل گیا، اگر آج میرا حبیب جاگ گیا، انتحبط اعمالکم، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں خلل آ گیا، اے صدیق، اے ابو بکر، تیرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی کو اٹھایا نہ، بلکہ اپنی ایڑی کو اور زور دیا تاکہ وہ جانور اندر نہ آ سکے، وہ سانپ اندر نہ آ جائے۔ مورا شریف کے بزرگ وہ اپنی اس بات کو، وہ اس واقعے کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، کہنے لگے صاحب نے کہا اے ابو بکر اپنی ہڈی کو ہٹا لے، اپنی ایڑی کو ہٹا لے اور اپنے محبوب کو جگا لے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے صاحب پاؤں نہیں ہٹاؤں گا، پاؤں نہیں ہٹاؤں گا، یار کو نہیں جگاؤں گا، تجھے ادھر ہی رکھ کر اپنے یار کو بھی منوا لوں گا، رب کو بھی منوا لوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھا، کمال کر دیا، سانپ ڈنگ مارتا رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں نہ اٹھایا۔ پتہ چلا اگر حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے قدموں تک پہنچنا پڑے گا، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے قدموں تک پہنچنا پڑے گا، تب جا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ جو دنیا میں بھی ساتھی ہے، آج مثال کے اندر بھی ساتھی ہے، کل کے دن، کل قیامت کے دن جنت کے اندر بھی ساتھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرنا۔